نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگو اور عزیزو، طویل سفر سے آیا اور الحمدللہ ہزار آدمی سے ملاقاتیں بھی ہوئی، مجلسیں بھی برابر ہوتی رہی، لوگ خوش بھی ہوئے، خوشی سے رخصت کیا. اب یہاں اپنے وطن میں آ گیا، مجھے اطمینان ہے. آپ حضرات کو دیکھ کر کے، اگرچہ اپنے یہاں کے لوگ تو کم ہی ہیں، لیکن آپ لوگ یہاں تشریف لائے، میری خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالی مجھے اس کے شکر کی توفیق مرحمت فرمائے. صالحین کی محبت سب سے زیادہ شفاعت کی چیز ہے. محبت المرء مع من احب بہت مشہور ہے. آدمی اسی کے ساتھ آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کی، معرفت بھی حاصل کی اور محبت بھی عطا فرمائی. حدیث مشہور ہے، المرء مع من احب. مجھے بھی آپ حضرات سے محبت ہے. اللہ تعالی مجھے بھی آپ حضرات کے ساتھ محشور فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مشرف فرمائے. سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ آدمی اپنے اخیر لمحہ کو اللہ کے لیے کر دے. زندگی میں جیسا بھی رہے، لیکن ہر آدمی کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو. سب سے بڑی چیز میں نے بھی کسی کتاب میں کہ اللہ ہمارا آخری دن وہ بنائیے جو آپ کے ملاقات کا ہو. ابھی کتاب کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا آخری دن وہ بنائیے جس دن آپ سے ملاقات ہو. ظاہر ہے کہ دوست سے جو ملاقات کرے گا تو یہی کہ محبت سے کرے گا، خود محبت سے آئے گا، محبت چاہے گا. آپ حضرات محبت سے تشریف لائے اور لاتے رہے. وہاں بھی بہت بڑے بڑے مجموعے. اس بنا پر اس محبت کی دعا کی درخواست میں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے بھی محبت مجھے بھی دے اور آپ حضرات کو بھی دے. اور ظاہر ہے کہ باہم محبت بہت بڑی چیز ہے. الحب فی اللہ للہ، محبت اللہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. محبت خود جاذب ہے، جذب کرنے والی چیز ہے. اس بنا پر میں آپ حضرات سے محبت کا طالب ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح معنوں میں اللہ کے بندوں سے جو اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوئے. ظاہر ہے کہ مشقت بھی ہوتی ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی وہ مشقت جو وہاں جانے میں اس کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے ظاہری باطنی سے ہم سب کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، آپ سب کی اولاد کو بھی آنکھوں کا نور، دل کا سرور بنائے اور آخری کلام اللہ کا ہو، توحید اور رسالت کا. سب سے بڑی کوشش یہی ہونی چاہیے جس کا آخری کلام کیا ہے، اللہ کے رسول کے نام سے ہو. بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب تھوڑا سا ایک ہے، یہ تو میری بات، کلام میرا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ کے کلام کو سنا دوں اور اسی پر مجلس ختم کروں.
اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے. آمین. خواجہ محمد معصوم جن کے 7,000 خلیفہ تھے مجدد صاحب، وہ لکھ رہے ہیں. اور ایک دن میں سنا چکا تھا جاتے وقت، عقیدی سمجھ کے آج پھر عقیدی سمجھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم سب کو موت دے اور اللہ سے ملاقات کا دن وہ ہے جو یہ لکھ رہے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے، خواجہ محمد معصوم فرما رہے ہیں اس سیر کا کمال ہے، جو سیر ہم کر رہے ہیں، آنے کا جانے کا، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، بزرگوں کے سب آنا جانا کیا ہے، اس سیر کا کمال عالم آخرت کے ساتھ متعلق ہے. ظاہر کہ آپ آخرت نہیں کی جائیں، میری تجارت کوئی تھوڑی نہ، کوئی ذرائع ہے، کاروبار ہے، اس کے لیے آپ آئے. ظاہر ہے کہ آپ کا سیر تو آخرتی کے لیے ہے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ لوگوں کی برکت سے کہ آپ لوگ اتنی دور سے آخرتی ہی کے لیے آئے ہیں. بل آخرت تو خیر و ابقا، آخرت خیر ہے اور باقی ہے. تو ظاہر کہ یہ سیر آخرت ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. فرماتے ہیں خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ مجدد صاحب، اس سیر کا کمال عالم آخرت کے ساتھ متعلق ہے. اس سیر کا کمال عالم آخرت کے ساتھ متعلق ہے. اس دنیا فانی کے معاملات اس عالم باقی کے معاملات کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں، محض صورت ہی صورت ہے. یہاں وہاں کے حالات میں کیا نسبت، تو وہاں کی نسبت درست کرنے کے لیے، اس عالم کے فلاح کے لیے، عافیت کے لیے تشریف لائے. ظاہر ہے کہ یہ آنا بھی نہایت اہم ہے، عظیم ہے. اللہ قبول فرمائے. بس عالی ہمت لوگوں کی نظر عالم آخرت پر ہوتی ہے، اور اس عالم فانی کے عارضی کمالات سے دھوکے میں نہیں آتے. کمالات ہیں، علمی کمالات ہیں، بہت سے کمالات اس دنیا میں اللہ نے دیے ہیں، لیکن سب کمالات سے بڑھ کے کمال عالم آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کے آخرت کو ہمارے دل میں پیوست فرما دے. اس بنا پر ہی سرور انس و جان کے متعلق حدیث میں خبر دی گئی ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے، اسے دنیا سے خوش رہتے. بار بار بشارت بھی، سب کچھ حضور کو حاصل تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن رہتے تھے، غمگین رہتے تھے. ظاہر ہے کہ اس دنیا کو سبھی کو چھوڑنا ہے، یہ صفت تو ہونی چاہیے، یعنی کہ آخر تک دنیا میں لگے رہیں اور دنیا ہی کو کہتے ہوئے اور اس کو رکھتے ہوئے چلے گئے. بہت سے لوگ ایسے. اس وجہ سے اخیر وقت ایک بزرگ تھے، ان سے آتے جاتے تھے تو ان سے ایک فاحشہ عورت کہا کرتی تھی کہ بتاؤ تم اچھے، میں نے بہت ہی واقعہ سنا ماشاء اللہ سے، بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. مجلس میں بیان فرماتے تھے. تم اچھے، ان کے بکرا تھا، ایک بکرے کو ہوتا ہے، تو بزرگ سے کہتی تھی عورت فاحشہ، بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. میں بولتے نہیں تھے. بزرگان دین ایسی باتوں کا جواب ہی دیا کرتے تھے.
لیکن منتظر تھے صاحب نسبت. اپنے گھر کے لوگوں سے کہا انہوں نے کہ میں نے بہت مرتبہ حضرت سے سنا اپنے شیخ شاہ رسول اللہ صاحب، وہ عورت بطور مذاق کے کہتی تھی کہ تم اچھے ہو، تمہاری داڑھی اچھی ہے، یہ میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. بولتے نہیں تھے، لیکن اخیر وقت میں انہوں نے کہا، کچھ مکشوف ہوا ہوگا، کہا کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے قبرستان جائے تو اس عورت کی طرف سے وہ جنازہ لے جایا جائے. کہنے کے مطابق اس عورت کے دروازے یا گھر کے دروازے سے لے جا رہی ہے. اٹھ کے بیٹھ گئے کرامات. یہ میں نے شاہ رسول اللہ صاحب سے کئی مرتبہ واقعہ سنا. اٹھ کے بیٹھ گئے، انتقال ہو چکا تھا. وصیت کیا کہ جب میرا جنازہ جائے تو اس عورت، فاحشہ عورت کے دروازے اس کی طرف سے لے جائے. لے گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے. کرامت ظاہر ہوئی آخر میں. کہا سن، آج مجھے معلوم ہوا کہ میری داڑھی تمہارے بکرے کے داڑھی سے اچھی ہے. اب تک نہیں پتہ نہیں کہ جانور اچھے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. جانور مکلف نہیں تو ہم سے اچھے ہی ہیں، ہم مکلف ہیں تب بھی خلاف کر رہے ہیں تو ہم اچھے نہیں. یہ معلوم کتنی مرتبہ سمجھ گئے ہوں گے. کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اس فاحشہ عورت کے گھر کی طرف سے، فاحشہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا سمجھیے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ادھر سے نہیں چلنا. کرامت ظاہر بھی، چلتے چلاتے بھی کرامت. اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا سن اے عورت، آج کے دن معلوم ہوا کہ میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. ایمان پر جو خاتم ہوا تبھی اچھائی ہے، مرنے سے پہلے کیا کوئی خوشی منائے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن رہا کرتے تھے. بہت مشہور ہے، دائم الفکر والحزن. فکر بھی رہتی تھی اور حزن بھی رہتا تھا مرنے سے پہلے. جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوا، اس وقت تک خوشی کا کیا موقع. یہ ہمارے بزرگان دین. میں خود مجھے یاد ہے کہ حضرت شاہ صلی اللہ صاحب کے سامنے میں بھی بیٹھا تھا. آئس کریم آئی، بہت لذیذ تھی. کہاں اس زمانے میں آئس کریم کی ملتی تھی 50 سال، لیکن آئی تھی، کوئی لے آیا ہوگا. ایک چمچہ کھایا، بہت متاثر ہوئی. ان کی نواسی بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی کہا یہ تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ہم کریں گے تو گناہ. میرے سامنے کی بات ہے، وہ لڑکی کو دے دیا، نہیں کھایا. ہم کریں گے تو. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کی توفیق بنانا. آخرت کا اتنا استحضار تھا کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ جائے، یہ بڑی بات ہے. آتا ہے بہت، ہمیں بزرگوں سے سنا کہ شیطان ایک بزرگ کے اخیر وقت میں گیا، کہا اسے کہا کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ ہمارے قید سے اور مکر سے چھوٹ کے اللہ کے جا رہے ہیں. یہ سب شیطان سب جانتا ہے. کہتا کہ ہمارے مکر سے، قید سے چھوٹ کر کے اللہ کے جا رہے ہیں. کہا ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی جو وقت بچا ہوا ہے اس میں بھی اللہ کی فکر آ کر گرے، تب سمجھا جائے گا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک لمحہ میں بھی وہ وقت بھی وہ بہکانے ہی گیا تھا. اگر وہ یہ سمجھ لیتا کہ میں اپنی کوشش سے چھوٹ کے جا رہا ہوں تو بگڑ جاتا مولا. اس وقت بھی کہا انہوں نے میں اللہ کے فضل و کرم سے بچ بچا کے جا رہا ہوں. تو ہر بات فکر آخرت کی ہونی چاہیے ہم کو. جو بیمار ہیں ان کے لیے تو اور نہیں ہے، بیماری آتے بھی کہیں دیر لگتی ہے. اس بنا پر یہ دار آخرت کی طرف سدھارنا ہے. اللہ بہت مشہور واقعہ ہے، شاید بھی سنا ہے، ہمارے حضرت سے سنا ہے.
ایک عورت تھی، ایک بزرگ جاتے تھے تو وہی بکرے، جب وفات ہوئی ایمان کے ساتھ وفات ہوئی تو ان کی کرامت ظاہر ہوئی کہ الحمدللہ آج مجھے معلوم ہوا کہ میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. اس کی فکر آخرت کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فکر آخرت عطا فرمائے. فکر آخرت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت. فکر آخرت کی فکر، وہاں کیا ہوگا، خوف آخرت وہاں کیا ہوگا، یہ سب زندگی کی بہت بڑی پونجی اور بہت بڑا سرمایہ یہ ہے. فرمایا کان رسول اللہ صلی، یہ حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے، دنیا سے خوش نہیں تھے. ہزار فتوحات دنیا سے، وہاں کیا ہوگا. یہ ہمارے نبی کا حال ہے، پھر امتی کا حال ہونا چاہیے. وہ تو معصوم تھے، ان کو خوشخبری عصمت کی دی جا چکی تھی، نبی اولو العزم پیغمبر، مگر اس کے باوجود ڈرتے ہی رہتے تھے. ہمارے سامنے آئس کریم آئی، حضرت نے کچا کھایا، لے لیا اپنے نواسی کو، کھا رہے تم، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. جبکہ ماشاء رسول اللہ صاحب کی ولایت مشہور متفق علیہ سمجھے جاتے تھے، لیکن اتنا خوف اور خشیت بہت. باوجود ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے، دنیا سے خوش نہ تھے، اس سے اعراض کیے تھے. بالآخر اللہم رفیق الاعلی، یہ فرماتے تھے اللہم رفیق الاعلی، زبان سے ادا فرماتے ہوئے آخر کی طرف سدھر گئے. چونکہ اللہ تعالیٰ بظاہر آخری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھیں، دین کی خدمت کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان ایام کو گزار دیں. اور جو حضرات بھی میرے پاس آتے ہیں حسین زن کی کوئی بزرگی نہیں، حسین زن کی بنا پاتے ہیں، اس حسین زن کی بھی ان کو جزا دیں. حسن زن بھی ایک مستقل عمل ہے، کچھ کرنا نہیں، کسی سے نیک گمان رکھنا. کیونکہ بعض سوء زن یہ گناہ ہے. سوء زن، کسی سے حسن زن رکھنا موجب اجر و ثواب ہے، اور کسی سے سوء زن برا گمان. کیوں برا؟ تمہارا معاملہ، اس کا معاملہ تم سے نہیں اللہ سے ہے. اللہ کریم ہے، رحیم ہے، جس کے ساتھ جو معاملہ کرے ان کو بہرحال اللہم رفیق الاعلی، زبان سے ادا فرماتے ہوئے آخرت سدھارے. آخرت میں ظاہر ہے کہ آپ کا یہ حزن و غم دور ہو جائے گا. یہ حزن و غم دنیا ہی سے متعلق ہے، آخرت میں جانے کے بعد سب دور ہوگا. آپ پر کوئی گرفت ہے، پکڑ ہے، سب اللہ کی نعمتیں ہیں. آپ کو وہاں جانا ہے. آپ کا یہ حزن و غم دور ہو جائے گا، اس لیے کہ مقام آخرت مقام حزن نہیں. یہاں حزن ہے، وہاں تو حزن کی جزا ہے. حزن و غم یہاں ہی تک ہے، یہ معدوم ہو جائے گا. نہیں، حزن کا مقام تو دنیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ ارزا آیت کون ہے؟ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہی کہا جاتا ہے. اللہ خواجہ معصوم سے کہا کہ اللہ کے سے نام کہا میرے نزدیک لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ تو عام لوگ، لیکن ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ارجا آیت، سب سے زیادہ امید والی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا اللہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. دیکھیے خواجہ معصوم نے کہا وہ موقع اسی میں ہی آگے ہوئی ہے. وَلَسَوْفَ یہ صرف اپنے لیے نہیں کہا
سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، عام بات ہے. خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ، مجھے اب میرے نزدیک ارجا ہے، سب سے امید والے یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کو اتنا اللہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. چنانچہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کتنے ہی ضعیف ایمان ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ جہنم سے اس کو نکالنے لگے. سب سے امید والی آیت تو وہ ہے جو ہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، عام خواجہ محمد معصوم رہتے ہیں. سب سے زیادہ امید والی آیت کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. لیکن میرے نزدیک کہتے ہیں، میرے نزدیک عرض آئے سب سے امید والی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ادنا امتی بھی جہنم میں رہے گا، نکلوا ہی کے راضی ہوں گے. خواجہ محمد معصوم لکھتے ہیں، بہت زبردست آدمی، جانتے ہی سر. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، آپ کو اتنا اللہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. حضور فرمائیں گے میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا کوئی امتی ادنا سے ادنا جہنم میں رہے گا. سب کو نکال لیں گے تب ان کو چین ہوگا. یہ اللہ کی وحدانیت پر، ان کے کرم پر اور ان کے رحم و کرم پر امید، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنا چاہیے. آخر کیا فرماتے ہیں اس حقیقت کی گواہ وہ معاملہ جو آخرت کے لیے موعود ہے، اس کا آغاز موت سے ہوتا ہے. موت ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ہوائیں چلتی ہیں، وہاں ہی نہیں یہیں سے چلتی. اللہ ہم سب لوگوں کے موت سے پہلے اللہ کی طرف سے بشارتیں بھی سنائی جائیں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بزرگوں کا مقولہ ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت جسر ہے، پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے. اس وجہ سے موت بہت سے بزرگوں نے تمنا بھی کی ہے. قرآن شریف میں ہے من کان یرجو لقاء اللہ ہے وَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ. یہ بھی اسی طرح اشارہ ہے. یہ معاملہ اگر کسی کو نماز میں جو کہ معراج مومن ہے، دنیا سے کٹنے وہ آخرت سے جڑنے کا ذریعہ ہے نماز. اچھا بزرگوں نے کہا الوضو الانقطاع عن الخلق. وضو جو ہے مخلوق سے کٹ جانے کا نام ہے. والصلاۃ الاتصال بالحق. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگ تو وضو کے وقت چہرہ مبارک پیلا ہو جاتا تھا. حضرت عبداللہ کا ورق ہے. کہا آپ کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ کہا بھائی اللہ سے ملنے کا وقت ہے، ڈر نہیں چاہیے. اس بنا پر موت کا استحضار بہت تمام بزرگوں نے موت کا استحضار کیا ہے اور کرایا بھی ہے. میرے سامنے ایک بات ہے، حضرت کے سامنے آئس کریم آئی. اس زمانے کہا آئس کریم پتہ ڈالا، لیکن کوئی بھیج دیا ہوگا، آئی کھانے لگے. ان کی نماز ہی تھی، نہیں کھائے. ایک شبد لے کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ سر میرے سامنے کی بات ہے. یہ آخرت کی فکر ہے، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. یہ عالم ایک مزرعہ ہے، کھیت ہے، زیادہ حقیقت نہیں رکھتا. پورا عالم ایک کھیت ہے. ایک وقت میں کھیت ہرا بھرا رہتا ہے، دوسرے ہاتھ میں کھیت مرجھا جاتا ہے بلکہ ختم بھی ہو جاتا ہے. یہی زندگی کا حال ہے. اس وقت سب کچھ ہے، ابھی معلوم کس کا کیا ہونے والا ہے. یہاں پر وہاں کے لیے
جس قدر افزونی زراعت کی جائے گی ثمرات بے اندازہ کی امید ہے. وہاں کے لیے تھوڑی کوشش بھی کرو گے بہت زیادہ پاؤ گے. اللہ ہم سب لوگوں کا حال یہ بنا دے. والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. جس قدر افزونی زراعت کی جائے گی ثمرات بے اندازہ وہاں ملے گا آخرت کی کھیتی. ایک مرتبہ اللہ مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ خواجہ محمود معصوم نے ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و مافیہ سے بہتر سمجھو. ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالباری ندوی آئے تھے. حضرت نے کہا کہ ذکر لسانی کو بھی نہ چھوڑو. وہاں گنگوہی نے لکھا ہے, انہوں نے لکھا کہ وظائف چھوٹ جاتے ہیں یا وہ ہوتا ہے دل نہیں لگتا. فرمایا مجھے خواجہ محمود سے کہتے ہیں ذکر لسانی کو کم نہ سمجھو, زبان سے جو ذکر ہے اس کو بھی کم نہ سمجھو, کیونکہ لسان یعنی زبان جب ذکر کر رہا ہے تو یہی چیز سارے بدن کو ذاکر بنا دے گا. ذکر لسانی چلتے پھرتے دوڑتے پھرتے ذکر کو پورا کیا کرو. قلب چاہے غافل ہو لیکن زبان تو ذکر کر رہی ہے. جب اس زبان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا تو کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ وہ جہنم میں نہیں. زبان کو اللہ جنت میں بھیجے دوسرے اعضاء یہ ہو سکتا ہے؟ بہت سناتے زبان. جب زبان اپنا وظیفہ ادا کر رہی ہے تو وہ تو جنت میں جائے, اور دوسرے اعضاء محل نار وہ لفظ انہیں کا ہے. جہنم کا محل بن سکتے ہیں نہیں. اس وجہ سے ذکر لسانی کی بھی قدر کرو, کرتے رہو. یہی ذکر لسانی تم کو جنت میں پہنچا دیں گا. زبانی ذکر بہت دیکھتے ہیں لوگ ذکر میں جی نہیں لگتا. میں نے کہا جی نہ لگنے میں بھی کرو ذکر, دوہرا اجر ملے گا. جی نہیں لگا, جی کو اگر جی ادھر لے آئے تو اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے زبانی ذکر کرا لیا. زبان جب لکھتے ہیں خواجہ گنگوئی, جب زبان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اس عضو لسان کو جو جنت میں لے جائیں گے, کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں جہنم کا بنائے گا. ایمان لسانی ذکر کی دوڑتے چلتے پھرتے, ماں گنگوئی لکھتے ہیں اپنے مرید پہ, چلتے پھرتے دوڑتے اپنے ذکر کو پورا کیا کرو. یہ چلتے پھرتے والا ذکر بھی تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. کتنی عمدہ بات ہے, طریق کی بات ہے, سلوک کی بات ہے. عام طور سے لوگ کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے. دنیا میں سب سے بہترین چیز اللہ کا ذکر ہے. یہاں پر وہاں کے لیے جس قدر افزونی زراعت کی جائے گی ثمرات بے اندازہ کی امید ہے. جتنی کھیتی کرو گے کبھی گھاٹا نہیں ہوگا, تم کو بہت کچھ وہاں ملے گا. اس زبانی ذکر کی بھی قدر کرو. اللہ کو یہ چیز پسند ہے. فرماتے ہیں بہت وہاں کے لیے جس قدر افزونی زراعت کی جائے گی ثمرات بے اندازہ کی امید ہے. یہ دار عمل ہے, دار اجر تو آگے ہے. دار عمل ہے. وقت عمل میں اجرت طلب کرنا بیکار بات ہے. اس میں کوئی مزدوری پہ آئے اور وہ اجرت کا آدمی کہے بھائی کر لو جو وقت مقرر پر ہم اجرت دے دیں گے, لیکن ابھی کہیں نہیں ابھی اجرت دیجیے, کام شروع بھی نہیں کیا, یہ شروع کیا اجرت دیجیے, کوئی دے گا؟ اور اللہ کہتا سب. اور یہاں پر وہاں کے لیے جس قدر افزونی زراعت کی جائے گی ثمرات بے اندازہ کی امید ہے. یہ دار عمل ہے, دار جزا تو آگے ہے. وقت عمل میں اجرت طلب کرنا بیکار بات ہے. البتہ اگر کسی خاص بندے کو دنیا ہی میں حکم آخر عطا فرمائے تو اس دنیا ہی میں اس کے اخروی اجر برسائے جائیں اور آخرت کے اجر میں بھی کمی نہ ہو تو یہ ممکن ہے. اللہ یہاں بھی دے دے وہاں بھی دے دے.
اصلی یہ دارالعمل ہے، دار جزا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بہتوں کو دار جزا کا حکم دے دیتے ہیں، کو یعنی جزا کا حکم ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں جو اجر و ثواب ہوگا اس کو پوچھ رہے نہیں۔ یہ بات معصومیہ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب جو مجدد صاحب کے صاحبزادے تھے، برابر حضرت بھی ہمارے سناتے رہتے تھے ان مضامین کو، تو میں بھی کبھی کبھی سنا دیتا ہوں، آج بھی سنا دیا ہے، جو آخرتی سے متعلق ہے۔ بڑے 7,000 خلیفہ ہندوستانی میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے بہت کام لیا۔ اللہ کی عنایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ان حضرات سے تعلق ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی سعادت عظما کی بات ہے۔ اس وجہ سے ان بزرگوں سے بھی تعلق، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، صالحین سے محبت تعلق انشاءاللہ العزیز موجب اجر و ثواب نہیں بلکہ دخول جنت کا سبب ہے، اور انشاءاللہ دوزخ کی آگ سے، ان کی نارضگی سے رہائی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگان نے کہتے آئے ہیں، ہم سنتے آئے ہیں، اس بنا پر جو نکلا وہی سنا دیا آپ لوگوں کو۔ یہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہ سنانا ہے مجھ کو، مانے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو عمل کی توفیق۔ بہت بڑے شخص ہیں خواجہ محمد معصوم، بہت بڑے شخص ہیں، 7,000 خلیفے اسی ہندوستان میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت فضائل سے نوازا تھا۔ ایک مکتوبات ان کے بہت علماء کو متوجہ بھی فرماتے رہتے تھے کہ ان مکتوبات کو پڑھ لیجیے خواجہ محمد، اور کہا حضرت باب تھانوی کے یہاں سے جو ملا اس کے بعد میں نے یہ کتابیں مکتوبات رشیدیہ، مکتوبات معصومیہ، اس سے مجھے بہت ترقی ہوئی۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کے ہاتھ میں بھی رہتی ہے، لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اس کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی اپنی نسبت سے، اپنی محبت سے، معرفت سے نوازے اور آخرت میں مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائیوں سے بچائے، وہاں کی نعمتوں سے نوازے۔ دعا کرنے میں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے سکتا ہے، ان کے دربار میں کوئی کمی نہیں۔ یہ آپ حضرات تشریف لائے، بیمار تو میں ہوئی، بیمار اجر دعا کیجیے، کس طرح کہتے سنتے، اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو۔ اس کی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو جمع ہوتے ہیں یا جمع ہونے کی امید رکھتے ہیں اپنی محبت سے اور معرفت سے نوازے۔ بچے بھی ہمارے ہیں الحمدللہ اسی سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، حضرت ان لوگوں کو بھی نسل بعد نسل اللہ تعالیٰ اسی طریق پر رکھے، اس طریق کی اشاعت، قاعدے کی یہ طریق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریق۔ ہم لوگ ماشاء اللہ صاحب سے سمجھیے اولادی میں سے ہیں، سنتے ہی رہتے تھے، شاید کبھی مجلس میں 17-18 سال، شاید کبھی کچھ دیر ہو گئی مجھے مجلس میں آنے میں، کچھ دیر میں تو بیٹھے ہی رہتا پیچھے، کہا تم آئے نہیں، تم کو کیوں دیر ہو گئی؟ کسی سے نہیں پوچھتے تھے، ناشتہ ہوتا کیا سوال، بیٹھے، کہا تم آئے نہیں، ہمیں دیر میں آئے۔ میں کہا حضرت گھر میں کی طبیعت، یعنی ان کی صاحبزادی، گھر میں مطلب ان کی صاحبزادی گھر میں کی طبیعت خراب تھی، ان کے علاج کے سلسلے میں تاخیر ہوئی۔ کہا وہ تو میری بیٹی ہے، تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن میں تمہارے علمی نقصان کو گوارا نہیں کر سکتا، تم کو مجلس میں آنا چاہیے تھا، صرف تاخیر پہ فرمایا، تم کو وہ تو میری بیٹی ہے، تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن تم کو مجلس میں پہلے ہی آنا چاہیے تھا۔ اتنا استحضار تھا آخرت کا ہم لوگوں کے، کوئی ہر طرح سے ذرا سے بازار جاتے تھے، جب تک آ نہیں جاتے چائے نہیں، کھانا نہیں کھاتے، 10:30 بجے کا کھانا کھاتے تھے۔ کسی وجہ سے بازار جانا ہوا، وہ تو آئی نہیں، وہ بازار لوگ ہیں، آئی نہیں۔ حضرت نے بھی بڑی نگرانی سے ہم لوگوں کو رکھا، دعا کیجیے اس نگرانی کا بھی فائدہ ہم کو وہاں ملے، یہاں تو مل ہی رہا ہے، آپ اس یاد میں آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت نسبت سے نوازے، نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نسبت ان کی اطاعت سے نوازے اور ساری امت کو ان نعمتوں سے نوازے. دعا میں کیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا نبی صلی اللہ میری اولاد کو ارے اولاد جو بھی ہمارے متعلقین ہیں اولاد ہوں روحانی متعلقین ہوں یا جسمانی ہوں سبھی کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نوازے اپنی معرفت سے نوازے. الہی مقصود منتوئی یہ حضرات نقش بندیہ کا خط الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بے دے. الہی مقصود منتوئی و رضائے بطور ورد کے پڑھوا دیتے الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بے دے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما. جو مضامین اللہ رسول کے ذکر پر جو مشتمل ہیں ان کو بھی قبول فرما اور ہم سب لوگوں کو جنت میں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اکٹھا فرما. وہاں کی نعمتوں سے مشرف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.